حدیث نمبر 297 297 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات ليلة في المسجد. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مسجد میں نماز پڑھے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام عام طور پر تہجد کی نماز ہو یا دیگر نوافل ہو یا سنتیں ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری روایت میں غالباً ذکر بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آ کر نماز پڑھنا شروع کی رات کے وقت. صلی ذات لیلۃ فی المسجد فصلی بصلاته ناس. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز پڑھ رہے تھے ان کی اقتداء میں پبلک لوگ آ کر نماز رکعت باندھ لیے. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پڑھ رہے تھے، حضور کسی کو بلائے نہیں، وہ تنہا پڑھ رہے تھے، لوگ آ کر ان کے پیچھے صفیں باندھنا شروع کر دیے. ثم صلی من القابلۃ فکثر الناس. پھر اس کے دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں پڑھے تو لوگ کی تعداد بڑھ گئی، لوگ کو پتہ چل گیا کہ بھی حضور رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، چلو حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ تیسرے دن بھی صحابہ جمع ہوئے، یا بعض روایت میں ہے کہ 3 دن تو پڑھے، چوتھے دن لوگ اور صحابہ کرام جمع ہوئے. فلم يخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے. یعنی 2 دن حضور کے پیچھے وہ لوگ نماز پڑھے یا 3 دن وہ لوگ نماز پڑھے، تیسرے یا چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے اور لوگ آ کے انتظار کیے. فلما اصبح، پس جب صبح ہوئی، قال قد رأيت الذي صنعتم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا تم نے کیا کیا، یعنی میں نماز پڑھ رہا تھا، تم آ کے میرے پیچھے رکعت بن لیے، میں نے دیکھا یہ چیز. ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم. اور میں بس اسی وجہ سے نہیں نکلا کیونکہ مجھے ڈر لگا کہ میں اگر پابندی سے یہ نماز پڑھوں گا اور تم لوگ بھی میرے پیچھے پڑھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو فرض قرار دے دے، کمپلسری قرار دے دے. تو پھر تو یعنی نماز تراویح فرض ہو جاتی اور کافی یعنی امت پہ تھوڑا سا مشقت ہو جاتی. تو امت کو مشقت سے بچانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو فرض نہیں ہونے دینے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے. وذالک فی رمضان، اور یہ آ گیا نا، وذالک فی رمضان، اور یہ ساری بات رمضان میں ہوئی تھی، یہ واقعہ رمضان میں ہوا. متفق علیہ، اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا. وہذا لفظ البخاری، اور یہاں یہ الفاظ جو اوپر ذکر کیے گئے یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے. وزاد ابن خزیمہ وابن حبان، اور ابن خزیمیہ، امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اس میں اضافہ کیا. یہ روایت یہاں تک انہوں نے بیان کیا اور اس میں ایکسٹرا یہ بیان کیا وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُرَغِّبُهُمْ فی قیام رمضان. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے، ان کو انکریج کرتے تھے رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کے لیے. من غیر ان یأمر بعزیمۃ، لیکن اس کو کمپلسری نہیں ڈکلیئر کرتے تھے، آرڈر نہیں دیتے تھے کہ پڑھو، بس کہتے تھے کہ اگر راتوں کو تم نمازیں پڑھو گے تو ایسا ثواب ملے گا، ایسے ثواب ملے گا. فیقول، پس کہا کرتے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی رمضان کی راتوں میں اٹھ کر عبادتیں کرے گا، رمضان کے قیام اللیل کرے گا، جی رمضان ایمان و احتسابا، حالت ایمان میں یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گزرے ہوئے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکان الامر کذالک. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر وصال ہو گیا اور مسئلہ اسی طرح سے تھا. فی خلافت ابی بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی اسی طرح سے رہا. وصدرا من خلافت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بھی ابتدائی دنوں میں بھی اسی طرح سے چلتا رہا. یعنی نماز کی کوئی باضابطہ جماعت نہیں ہوتی تھی اور نماز کمپلسری نہیں رہتی تھی، اور لوگ جمع ہوتے اپنا اپنا الگ الگ پڑھ لیتے، یا گھروں میں پڑھ لیتے یا مسجد میں پڑھ لیتے، یعنی اس کا باضابطہ کوئی اہتمام نہیں تھا. حتی جمعہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی ابی بن کعب، یہاں تک کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ایک جماعت بنا دی. لوگ ایک مسجد میں جمع ہوتے، ہر کوئی تراویح الگ الگ پڑھ رہا ہوتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. وہ امام کا نام ہے ابی بن کعب. ابی بن کعب
یہ دو جو نام ہیں ابی بن کعب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لکھاتا ہوں، لیکن ابھی مطلب کچھ دن سے میرے کو خیال آ رہا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم ایک دو لائن لکھے نہیں ہیں، حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، لیکن پھر بھی ایک دو لائن استبراکن ہم لکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھے، ابو بکر، حالانکہ ذکر کئی مرتبہ آ گیا پہلے لیکن ہم لکھے نہیں تھے، ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ التیمی القرشی۔ پھر کہتا ہوں، ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ التیمی القرشی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ہے یہ کنیت ہے ان کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کنیت ہے۔ آپ کا نام پہلے کچھ اور تھا، غالباً عبد الکعبہ تھا آپ کا نام۔ اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام عبداللہ رکھے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اسلام قبول کرنے میں آپ سب سے پہلے ہے، نمبر پہ ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کیے، اور آپ افضل الصحابہ ہے، تمام صحابہ کرام میں آپ سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، سب سے زیادہ مقام رکھنے والے، اور واحد شخصیت ہے صحابہ کرام میں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن کریم میں بھی آ گیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، یہ لفظ قرآن میں آ گیا ہے۔ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن سے یہ ثابت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو الصدیق جو کہا جاتا ہے یہ لقب ہے، یہ ٹائٹل ہے، خطاب ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو الصدیق کا ٹائٹل دیا تھا۔ خلفائے راشدین میں آپ پہلے خلیفہ ہے، اور عشرہ مبشرہ جنتی جو ایک ساتھ جنتی صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے تھے، ایک ہی پیراگراف میں 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دیے تھے، اس میں سب سے پہلا نمبر آپ ہی کا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت محمدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے جنت میں حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوں گے۔ آپ کی وفات 13 ہجری کو ہوئی، 13 ہجری، ٹھیک ہے۔ اچھا، روایت میں اور ایک صحابی کا ذکر آیا تھا، ابی بن کعب۔ نام لکھیں، ابی بن کعب بن قیس الخزرجی الانصاری۔ پھر کہتا ہوں، ابی بن کعب بن قیس الخزرجی الانصاری۔ آپ بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ شریک رہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لانے سے پہلے جا کر ملاقات کرے، اسلام قبول کیے، ہاتھ پر بیعت کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے والوں میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے جنگوں میں آپ شریک رہے، جنگ بدر سے لے کے کیا کہتے ہیں حنین اور تبوک اور طائف کی جنگوں تک، ساری جنگوں میں آپ غزوات میں آپ شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرأ امتی ابی، میری امت میں، میرے صحابہ کرام میں سب سے اچھا قرآن تلاوت کرنے والے ابی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے، اور ایک ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمائے، بلائے۔ جب وہ آئے تو بولے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن ایک مرتبہ ابی بن کعب کو سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو بولے، یا رسول اللہ، آپ پر قرآن نازل ہوتا، آپ دنیا کو سناتے، میں کیسا، یعنی یہ کیسا ہو سکتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں ایک مرتبہ قرآن آپ کو ایک مرتبہ سنا دوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟
کہ ابی بن کعب کو سنا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لیا ہے. تو اس دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روئے تھے. بہرحال بہت زیادہ خصوصیت والے ہیں. اور ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شفٹ ہوئے تو مدینہ شفٹ ہونے کے بعد قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، وحی نازل ہوتی، تو سب سے پہلے مدینہ شریف میں سب سے پہلے کتابت وحی آپ نے کی. کاتب وحی سب سے پہلے مدینہ شریف میں آپ ہے. اور بہت زیادہ یعنی پھر صحابہ کرام ہیں جو وحی لکھے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے پورا قرآن لکھنے والوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کون سے کاتب کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا انتقال 30 ہجری کو ہوا. 30 ہجری. ہجری کو آپ کا وصال ہوا. تو ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے زمانہ خلافت میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں لوگوں کو جمع کر دیے. وصلی بہم فکان ذلک اول ما اجتمع الناس علی قیام رمضان. تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ باضابطہ رمضان میں رات کی نمازوں کے لیے یعنی تراویح کے لیے باضابطہ جماعت کا اہتمام ہوا. اس سے پہلے کبھی اس طرح سے جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وَأَخْرَجَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي التَّلْخِيصِ. اور اس روایت کو ابن حجر عسقلانی نے التلخیص میں ذکر کیا ہے. التلخیص یہ نئی کتاب ہے، اس کا نام لکھ لیں آپ، التلخیص الحبیر. کتاب کا نام ہے التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر. پھر بول رہا ہوں، التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مشہور امام ہیں، یہ ان کی کتاب ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو الفضل، آتھر کا نام ابو الفضل احمد بن علی، ابو الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی. ابو الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی. ابن حجر عسقلانی بہت مشہور نام ہے. آپ کی وفات 852 ہجری کو ہوئی ہے، 852 852 ہجری. تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التلخیص میں اس کی تخریج کرتے ہیں، اس حدیث کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی، ان کے پاس اس طرح کے الفاظ بھی تھے اس روایت میں، انہ صلی بالناس، انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی بالناس 20 رکعتا لیلتین. وہ روایت کرتے ہیں کہ اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ کو 20 رکعت نماز پڑھائے. لیلتین، 2 روز تک اس طرح سے ہوا، 2 راتوں تک اس طرح سے ہوتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پھر 20 رکعت پڑھائے. فلما کان فی اللیلۃ الثالثہ، جب تیسری رات آ گئی، اجتمع الناس، لوگ جمع ہو گئے، فلم یخرج الیہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. ثم قال من الغد، اور اس کے دوسرے دن فرمائے، خشیت ان تفرض علیکم فلا تطیقوها، مجھے اس بات کا ڈر لگا کہ نماز آپ لوگ پر فرض کر دی جائے گی اور شاید پھر اس کے بعد تم لوگ اس کو ادا نہیں کر پاؤ گے. بس تم پر رحم کھاتے ہوئے میں باہر تشریف نہیں لایا.